بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ سب کا ویلکم کرتی ہوں۔ آج جو ہے چھٹا روزہ، مطلب صبح ابھی ہم نے جو تھوڑی دیر بعد 3 بجے 4 بجے ہم نے سحری کرنی ہے چھٹے روزے کی، تو چھٹے روزے کے وظائف لے کے میں حاضر ہوں آپ کے ساتھ۔ اس میں پہلے مجھے یہ بتائیے کہ جو 5ویں روزے کے وظائف تھے وہ آپ سب نے کیے کہ نہیں، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میں نے تو کر لیے تھے الحمدللہ۔ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ تراویح پڑھ کے صلاۃ تسبیح پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کی توفیق سے پڑھ ہی لی تھی۔ تو آپ لوگوں نے پڑھی کہ نہیں، آپ لوگ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں چھٹے روزے سے۔ چھٹے روزے کی بات کریں تو نماز فجر کے بعد آپ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر جو ہے کیا ہوا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر جو ہے 26، وہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آیت جو ہے وہ نیچے آپ کو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، قُلِ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے جس میں مجھے بہت پسند ہے یہ آیت۔ اس میں ہے کہ بادشاہی جو ہے وہ عزت بھی اللہ دے، بادشاہی بھی اللہ دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ بادشاہی بخشتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، اور ساری بلائیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بولنے کے لیے معذرت، الٹا پلٹا بولنا جا رہا تھا، اس کے لیے سوری۔ تو مطلب یہ کہ بڑی خوبصورت سی آیت ہے کہ عزت اور ذلت جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ آپ نے آیت مبارکہ نماز فجر کے بعد 21 مرتبہ، میں تو مصلی پہ بیٹھ کے پڑھ لیتی ہوں، ادھر ہی بیٹھ کے پڑھ لیتی ہوں، 21 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے نماز ظہر۔ نماز ظہر میں جو ہے آپ نے دعائے رزق پڑھنی ہے۔ دعائے رزق جو ہے وہ آپ نے 17 مرتبہ پڑھنی ہے، تو اور لازمی پڑھنی ہے، اور رزق کے لیے دعا تو ہمیں ہمیشہ ہی کرنی چاہیے۔ تو یہ دعا آپ کے سامنے ہے، اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری، یعنی اس کا ترجمہ ہے یا اللہ میری روزی میں فراخی کر دے میرے بڑھاپے تک اور عمر کے ختم ہونے تک۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے، یہ دعا جو ہے وہ آپ نے 17 مرتبہ نماز ظہر کے بعد پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نماز عصر کی۔ نماز عصر کو درمیانی نماز کہا جاتا ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ایک آیتی مفہوم تھا اس کا کچھ یوں کہ اور حفاظت کرو اپنی درمیانی نماز کی۔ درمیانی نماز کون سی ہے؟ سورہ نماز عصر، ٹھیک ہے۔ اور نماز عصر کے بعد آپ نے سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 جو ہے اس کی تلاوت فرمانی ہے، 17 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، اور دیکھتے ہیں وہ آیت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ٹھیک ہے۔ یہ آیت مبارکہ آپ نے 17 مرتبہ تلاوت کرنی ہے نماز عصر کے بعد۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں نماز مغرب کے بعد۔ نماز مغرب میں افطاری کے بعد آپ لوگوں کی حالت کیا، اپنی حالت بھی ایسی ہی ہو رہی ہوتی ہے پانی پی کے، تو لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ 25 مرتبہ ہم نے نماز مغرب کے بعد آیت الکرسی تلاوت فرمانی ہے۔ آیت الکرسی سب کو آتی ہی ہوگی، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اس کو 25 مرتبہ پڑھنا ہے مغرب کے بعد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نماز عشاء۔ نماز عشاء کے بعد آپ نے دعائے رزق جو ہے وہ 50 مرتبہ پڑھنی ہے۔ میں سوچ رہی تھی صلاۃ تسبیح یہاں ہونی چاہیے تھی، کل جمعہ بھی ہے، لیکن وہ مجھے بھی یاد آیا کہ میں نے جو ہے مطلب شب جمعہ میں پڑھ لی نا، آج مطلب رات کو پڑھ لی ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ نماز عشاء کے بعد آپ نے 50 مرتبہ یہ پڑھنی ہے دعائے رزق، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین صدق اللہ العظیم۔ یہ جو آیت ہے آپ نے 50 مرتبہ پڑھنی ہے، اور دعا کرنی ہے اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی، اور جتنے بھی عزیز و اقارب ہمارے اس دنیا سے مومن مومنین رخصت ہوئے ہیں ان سب کے لیے دعا کریں۔ اور
اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.